السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا میں نا ویڈیو پلے کر رہی ہوں. پارٹ 79 ہے سورہ کہف ان ڈیپتھ اسٹڈی بائی عائشہ میں. ٹھیک ہے. اور مجھے نا تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کے لیے نا اسکرین کے سامنے سے ہٹنا ہوگا. صحیح ہے. تو اگر اب آئی ہوپ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو انٹرنیٹ وغیرہ کا, ویڈیو چلتی رہے, لیکن ان کیس ویڈیو رک جائے یا کچھ ایشو ہو نا تو میں بھی 5-7 منٹ تک نہیں آ پاؤں گی نا اس کے سامنے, اسکرین کے سامنے. تو پلیز آپ لوگ پھر تھوڑا سا ویٹ کر لیے گا. لیکن آئی ہوپ کوئی مسئلہ ہوگا نا, ویڈیو چلتی رہے گی. صحیح ہے نا. چلے میں پلے کر دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ رب ہوتا ہے اوپر. ہم کہتے ہیں بیچارے یتیم ہو گئے, بے آسرا ہو گئے. نیور یوز دس ورڈ, بے آسرا ہو گئے. دنیا میں کوئی بھی انسان جب تک موجود ہے وہ بے آسرا نہیں ہو سکتا. کس کا سہارا ہے اس کے پاس؟ ہم جانتے ہی نہیں, ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم ایک جملہ بہت آرام سے بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا. کبھی اپنے لفظ پر تھوڑا سا بھی ریفلیکشن کیا ہے؟ کس بات پر افسوس کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی قدر پر. ہمیں کوئی رائٹ ہے ہم اللہ کی قدر پر افسوس کریں؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو کیا یہ جملہ کبھی بھی نہ بولیں کسی کے انتقال پر. اور یہ جنرلی ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ بنا ہوا ہے. ہم سنتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر, ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بڑا افسوس ہوا. ہم کون ہوتے ہیں افسوس کرنے والے؟ جس کا جو وقت لکھا تھا وہ اسی وقت پہ گیا ہے. ہم کس چیز پر افسوس کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو مرنے والے کے ساتھ سمپتی کر رہے ہیں نا, ہم اللہ کی قدر پر تھوڑی افسوس کر رہے ہیں. تو کس نے اٹھایا اور کس نے آزمائش ڈالی اس پیچھے رہ جانے والے کے اوپر؟ یہ جملہ مت بولیں بہت افسوس ہوا, کہ یہ اللہ بہتر کرے گا. اور یہ کہنا بہت افسوس ہوا سامنے والے کو اور غم کا شکار کرتا ہے. آپ کہیں گی اللہ بہتر کرے گا, تو آپ نے اس کو کیا یاد دلایا؟ توحید یاد دلا دی. آپ نے اس کو اللہ سے کنیکٹ کر دیا. یہی چیز ہمیں یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ یہ بچے بظاہر دنیا کی نظر میں بے سہارا ہو گئے تھے, لیکن اللہ ان کا رازق تھا, اللہ ان کا پروٹیکٹر تھا. اللہ نے باپ کو اٹھا لیا, اولاد کو نگلیکٹ نہیں کیا, اولاد کو بے سہارا نہیں چھوڑا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچے اپنے دین پر قائم رہیں, تو ایک خود تقوی اختیار کریں, خود عبادات میں لگ جائیں, خود قرآن کو تھامیں اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں. اسٹارٹ ود یور سیلف. اولاد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اولاد کو کلاسز میں بھیج دیں گے, اولاد کو جو ہے وہ ویکینڈ سکولز میں بھیج دیں گے. اور خود میں تو ویکینڈ پہ جو ہے کلب جاتی ہوں, میں تو ویکینڈ پہ جو ہوں وہ اپنے فرینڈ سرکل میں پارٹی میں جاتی ہوں, بس ٹائم نہیں ہوتا کلاس کا. اور کلاس دنیا میں گھومیں گی عورتیں, جہاں ان کو کلاس میں بلایا جائے گا وہ کہیں گی اصل میں گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. یہاں جتنی بھی خواتین ہم بیٹھی ہیں خاص طور پہ اس چھت کے نیچے, ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں گھر چھوڑ کر نہیں نکلتی؟ ہمارا کم ہی پاؤں جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں. آئی ایم شیور ہم سب کا یہی حال ہے. زیادہ تر ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اب وہ گھومنا پھرنا کس کا کہاں پر ہے, دیٹ کاؤنٹس. کون دین کے لیے گھوم پھر رہا ہے, کون دین کے لیے جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے, اور کون دنیا ہی میں سارا اپنا جہاد جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ جب انسان جو ہے وہ رحمت, محبت اور ایمان کے کمبینیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں, برکات اس کے اوپر آتی ہیں. اور اس اولاد کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کی, اس کے مال کی. جلیل القدر 2 لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی دیوار کو دوبارہ بنوایا. آپ سوچیں حضرت خضر, جن کے لیے آج بھی جو ہے وہ اسلامک ٹریڈیشن کے اندر بڑے بڑے واقعات آپ کو ملتے ہیں, تھے تو اللہ کے خاص بندے, اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر, ان کو جو ہے وہ کنسٹرکشن ورکر بنا کے اس اولاد کے خزانے کی حفاظت کرائی گئی. تو اللہ کن راستوں سے آپ کی حفاظت کرے گا جب آپ ایمان پر جڑ جائیں گی, آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ تینوں واقعات جو حضرت خضر کے ذریعے واضح کیے گئے, the ship, the boat, the boy
and the wall. ان تینوں میں آپ اگر ذرا سا بھی ریفلیکشن کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان تینوں کا معاملہ قدر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان قدر پر بڑھ جائے. حضرت خضر نے اس آیت کے آخر میں کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، میرے نفس نے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا. اور یہی وہ دلیل ہے، یہ جملہ جو اسکالرز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر اس جملے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ حکم دیا تھا. اس لیے کہ ڈائریکٹ حکم اللہ کا انبیاء کو دیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹ حکم یا فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم جب آئے گا اور شریعت کے لیے آئے گا، دین کے احکامات کے لیے آئے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ نبی ہے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہ سب وہ ایکسپلینیشن ہے، اس ڈیزائن کوڈ کی معاملات ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جس پر آپ صبر نہ کر سکے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تینوں واقعات کی حکمت سن لی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت خضر نے کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، اور میں جو بے صبری میں ان کے اوپر ایکوزیشنز لگا رہا تھا، آپ نے تو اس کو عیبدار کر دیا، آپ نے تو لڑکے کو قتل کر کے بہت ہی منکر ایول کام کیا، آپ نے جو ہے وہ دیوار بنا دی اور آپ نے اس کے پیسے نہیں لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائزیشن ہو گئی کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے جو دیکھنے میں نامناسب لگ رہے تھے، جو عقل سے ٹیلی نہیں کر رہے تھے، جو لاجیکل نہیں تھے، اس کے باوجود یہ لانگ ٹرم خیر کا باعث تھے. اور اب اگر آپ تھوڑا سا بھی نوٹ کریں، ان تینوں واقعات کا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے پوری زندگی ہے. الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے اتنی مرتبہ سنے اور قرآن میں پڑھے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پرومیننٹ مائل سٹونز کون سے آئے تھے. جو پہلا واقعہ تھا کشتی میں سوراخ کرنے والا، اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بالکل ان کی پیدائش سے تھا. جس طرح سے کشتی کو عیبدار کر کے حضرت خضر نے کشتی والوں کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا تھا کہ بادشاہ سے بچ بھی جائیں گے اور ڈوبیں گے نہیں. یہی ہوا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی والدہ کے دل میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی القاء کیا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ فرعون کے قتل سے بچ جائے تو کیا کرو، اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو، ایک باسکٹ میں ڈالو اور دریا میں بہا دو. جس طرح کشتی والوں کو ڈوبنے سے اللہ کی رحمت نے بچایا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو نیو بورن بچہ ہوتے ہوئے دریا میں باسکٹ میں بہتے ہوئے اگر کسی چیز نے بچایا تو وہ اللہ کی رحمت تھی. دوسرے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا ایک قتل کا ذکر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مینشن کیا تھا کہ آپ نے قتل کیا ہے نفسن زکیتن، آپ نے ایک پیور سول کو قتل کر دیا، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، کس گناہ کے بدلے آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ آپ کی زندگی میں بھی ایک مرڈر ہوا تھا، یاد ہے نا؟ اور وہ مرڈر بھی جو ہوا تھا وہ بے قصور شخص تھا ایک طرح سے، اس لیے کہ وہ قبطی تھا، ایجپشین تھا، اور اس کے مقابلے میں جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے پکار کر کہا تھا کہ پلیز کوئی ہیلپ کرے میری، اور موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی غلطی یہ تھی کہ معاملہ سنے بغیر انہوں نے، کیونکہ یہ دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک بندہ ہے بنی اسرائیلیوں کا، انہوں نے اس قبطی کو، اس ایجپشین کو ایک پنچ مارا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنی زور سے پنچ ہوگا کہ یہ مر ہی جائے گا، لیکن وہ طاقت تھی اتنی موسیٰ علیہ السلام کے اس پنچ کے اندر کہ وہ وہیں مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ ایک بے قصور کا قتل تو آپ سے بھی ہوا تھا، لیکن ذرا یہ تو یاد کریں کہ اس قتل کے بعد اللہ نے آپ کی زندگی میں خیر کی کیا لائن لگائی ہے. اس قتل کے خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اگلے دن پھر اس انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس وقت جو ہے وہ تعوذ پڑھا تھا، اعوذ باللہ پڑھا تھا کہ نہیں یہ تو مجھے جو ہے وہ غلط کام کی طرف بلا رہا ہے. پھر جب ان کو پتا چلا کہ کیونکہ ایک ایجپشین کو مارا تھا تو فرعون کے دربار میں جو ہے اب وہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ موسیٰ کو پکڑو اور اس کو سزا دو، اس نے ایک بے قصور شخص کو مارا ہے. تو ایک بے قصور شخص کو مارنے کی وجہ سے جب وہ مصر چھوڑ کے نکلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں تو اس کے بعد سے آپ ان کی زندگی میں خیر کے ذرا معاملات تو دیکھیے. مدین پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکاح کا معاملہ کر دیا، رہنے سہنے کا معاملہ کر دیا، ان کو فیملی مل گئی. پھر وہ ایک اچھے فیملی کے ساتھ جو ہے 10 سال کے قریب رہے. وہاں سے واپس پلٹے ہیں تو نبوت مل گئی، اور نبوت بھی ایسے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بغیر کسی بیریئر کے کلام کیا. اللہ نے ان کو رسالت دی،
तबलीग के लिए उनको भेजा फिरौन के पास, एक पूरी उम्मत की जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। कहने को तो कत्ल उनसे भी हुआ था एक मासूम का, लेकिन वो कत्ल अपने पीछे कितना खैर लेकर आया। तो मूसा अलैहि सलाम को बता दिया गया कि हर मामला जो है, जो जैसा नजर आ रहा होता है, अल्लाह की हिकमतें उसके पीछे कुछ और मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रही होती हैं। तीसरा वाकया जो दीवार बनाने का है, जिस पर मूसा अलैहि सलाम ने एतराज किया था, ऑब्जेक्शन किया था या सजेशन दिया था कि आप चाहते, हजरत खदिर से कहा था तो आप इसके बदले कुछ उजरत ले लेते। तो मूसा अलैहि सलाम को याद कराया गया कि आपने भी एक मर्तबा दो खवातीन की मदद की थी और आपने उस पर कोई उजरत नहीं ली थी। जब पानी पिलाया था और वो 2 लड़कियां जो थीं वो इंतजार कर रही थी अपनी बारी का, और क्योंकि बाकी सारे वहां पर मर्द थे और लड़कियों को जो है वो लाइन में खड़े होना जो है वो मुनासिब नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को याद कराया कि आप भी तो उजरत ले सकते थे, मगर आपने उजरत नहीं ली थी। और आपने उजरत क्यों नहीं ली थी? सिर्फ इसलिए कि आपने कहा था कि अल्लाह रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मेरी तो सिर्फ उजरत आपसे चाहिए, मुझे तो सिर्फ मदद आपसे चाहिए। तो जैसे बेलौस तरीके से आपने वहां लड़कियों की मदद की थी बगैर किसी इस थिंकिंग के कि अब मुझे इसके बदले जो है वो रहने को जगह मिल जाएगी, इसी तरह से हज़रत खदिर ने ना उनकी मेहमान नवाजी के होने के बावजूद बगैर किसी थिंकिंग के उस दीवार को खड़ा कर दिया। तो ये तीनों निस्बतें इन वाकयात की मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी से बहुत स्ट्रांगली मिल रही थी, और मूसा अलैहि सलाम को एहसास दिला दिया गया कि कभी कभी हालात जो नजर आ रहे होते हैं उसके पीछे अल्लाह की बहुत हिकमतें होती हैं जो छुपी होती हैं। अब कुछ मैं आपको लाइन में जो है वो लेसन्स बता देती हूँ, इसलिए कि ये वो वाकया है सूरतुल कहफ का जिसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा सबक इस लेसन्स में मौजूद हैं। जो आपको मूसा और खदिर की कहानी मिलती है, इसमें जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहला ये कि आप और मैं अपने अमल के लिए अपने लिए ये रिमाइंडर्स लिख लें, और वो रिमाइंडर में नंबर 1 क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कदर। यकीन रखें जो होता है उसमें मेरी बेहतरी होती है। ये चीज आपको रिलैक्स कर देगी, ये चीज आपको परेशानी से दूर कर देगी। और दूसरी चीज, अपनी जिंदगी में हर खैर को किससे कनेक्ट करना है? अल्लाह से। हर खैर को, हर नेमत को, हर खुशी को अल्लाह से कनेक्ट करें, और हर बुरी चीज को किससे कनेक्ट करें? अपने आप से। मेरे हाथों की कमाई की वजह से मुझ पर आया, उससे क्या होगा? शैतान पर डालेंगे तो शायद करेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, अपने ऊपर डालेंगे तो फिर अपना जो है एहतिसाब करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी चीज, हर खैर को अल्लाह से कनेक्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है वश्शर्रु लैसा अलैक वल खैरु कुल्लुहु बियदैक। कोई भी शर जो है अल्लाह उसका आपसे ताल्लुक नहीं है, शर का ताल्लुक अल्लाह से नहीं है, और खैर कुल का कुल अल्लाह के हाथ में है। अगली चीज, हमें अपनी हर नेमत को, बल्कि इसी में ऐड कर लें, अपनी हर नेमत को अल्लाह से अटैच जब आप करेंगे तो याद रखें कि अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए थे तो क्या कहा था उन्होंने, जो कुरान में आता है, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। अल्लाह अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो शिफा कौन देगा? अल्लाह ने नहीं कहा था अल्लाह जब आप मुझे बीमार करेंगे, ये तो नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? इसलिए कि शर को अल्लाह से नहीं कनेक्ट किया, खैर को, शिफा को अल्लाह से कनेक्ट किया। आप जब, अगला सबक यह है कि जब आप सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करेंगी तो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उम्मीद रखें वो आपके लिए खैर लेकर आएगा। बट द कंडीशन इज कि आप मोमिन हैं, आप मोमिन बनने की कोशिश कर रही हैं, आप सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कर रही हैं। जब आप हर चीज को, हर नेमत को अल्लाह से कनेक्ट करेंगे, यकीन रखें अल्लाह आपको डिप्रेशन से बचा लेगा। आज जिंदगी में जितने भी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, एज लॉन्ग एज उनका डिप्रेशन जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से नहीं है। और देखें, अगर आप इसको गहराई में समझें, हार्मोनल डिसबैलेंस भी इंसान की स्पिरिचुअल वीकनेसेस की वजह से होता है। तो मैं इसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने इसको अलग कर दिया है। अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन हैं, उसको जाहिर बात है मेडिकेशंस करनी पड़ेंगी अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हम में से ज्यादातर को क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता है। हमें ज्यादातर ऐसे डिप्रेशन होते हैं जिसमें हमें बस किसी की थेरेपीज की जरूरत होती है। उस मौके में याद रखें कुरान से बड़ा थेरेपिस्ट कोई नहीं है। जब आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगी, यकीन रखें आप डिप्रेस नहीं होंगी जिंदगी में।
اور کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ کا پلان میرے پلان سے بہتر تھا. اگلی چیز، کبھی بھی اللہ کے قانون کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی آپ لوگوں کے پاس بھی میرا سے ویڈیو رکی ہے نا؟ شیئر کر دیتی ہوں. شریعت کو اپنی عقل سے کانٹرڈکٹ مت کریں. ہمیں بس کسی کی تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہوتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی، لیکن میں نے اس کو الگ کر دیا ہے. اگر کسی کو کلینکل ڈپریشنز ہیں، اس کو ظاہری بات ہے میڈیکیشنز کرنی پڑیں گی اپنے ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے. لیکن ہم میں سے زیادہ تر کو کلینکل ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. ہمیں زیادہ تر ایسے ڈپریشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں بس کسی کی تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس موقع میں یاد رکھیں قرآن سے بڑا تھیراپسٹ کوئی نہیں ہے. جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گی، یقین رکھیں آپ ڈپریس نہیں ہوں گی زندگی میں. اور کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ کا پلان میرے پلان سے بہتر تھا. اگلی چیز، کبھی بھی اللہ کے قانون کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنی عقل سے کانٹرڈکٹ مت کریں. اگر آپ عقل پہ جائیں گی تو عقل کہتی تھی کہ حضرت خضر کو سوراخ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ لوگ اتنے جنرس تھے ان کے ساتھ. اگر عقل پر جائیں گی تو عقل کہے گی کہ کیوں بچے کو قتل کر دیا؟ آپ کو کیا گارنٹی تھی کہ یہ بڑا ہو کے ضرور ایسا ہوگا، یا یہ کرتے یا یہ کرتے. اگر عقل پر جائیں گے تو کہیں گے کہ کیوں دیوار بنائی جو لوگ اتنی ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ ہی نہیں کر رہے تھے. تو یاد رکھیں اپنی عقل کو شریعت، قرآن، سنتیں اس کے پیچھے رکھیں، اس کے برابر بھی مت لے کر آئیں. کچھ چیزوں کا آپ کو لاجیکل سینس نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری عقل اس حد تک سوچ نہیں سکتی. اللہ کی حکمت جو ہے وہ میری عقل سے بہت آگے ہے، بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے، میں سمجھ ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے اس احکامات کے معاملے میں عقلوں کو پیچھے کر دیں. اور ایک اور چیز، اگلی چیز، احکامات کے پیچھے کی حکمت جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تو کیا ان کے دل کو سکون ملا؟ بعض اوقات ہم قرآن کے احکامات اور شریعت کے احکامات پر سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی. یہ جب آپ کی زندگی میں قدم آئے، اس کے بعد فوراً اگلا قدم وہی لینا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ہر قدم کی حکمت ان کو سکھا دی. آپ کو قرآن کے احکامات کی حکمت سمجھنی ہے تو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیے، علم حاصل کیجئے، آپ کے سامنے حکمتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. مکمل حکمت نہ بھی سمجھ آئی، کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے جو ہے وہ آپ کو اٹریکشن ضرور مل جائے گی، موٹیویشن ضرور مل جائے گی. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دین پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کے احکامات کی حکمت لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں. مثال کے طور پر صرف یہ کہہ دینا یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام، اس سے تو لوگوں کے اندر جو ہے ریٹیلیشن آ سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں شراب حرام ہے، تو اب آپ اس کے حرام ہونے کے نقصانات بتائیے، اس کے کنیکشنز بتائیے کہ کیوں اللہ نے اس کو منع کیا ہے. اس کا آپ کی صحت پر، فزیکل ہیلتھ پر اور آپ کی اسپرچول ہیلتھ پر کیسے فرق پڑتا ہے. یہی احکامات کی حکمت ہوتی ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے بغیر سمجھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے معاملات سمجھ نہیں آئے، تو آپ اور میرے جیسے انسانوں کو بغیر سمجھے اللہ کے احکامات کی حکمت کیسے سمجھ آئے گی. تو اس کا نتیجہ، اس کا سبق کیا ہے؟ علم حاصل کیجئے تاکہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے.
ایک اور اس کے اندر سبق جو آپ کی اور میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس پوائنٹ پر حضرت خضر کو یہ لگا تھا کہ اب ان کو غصہ آ جائے گا، انہوں نے حضرت خضر نے ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ بس اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اور میرا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ھذا فراق بینی و بینک، آپ کی اور میرے درمیان اب فراق ہو گیا. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں آپ کے اور میرے لیے عمل کیا ہے. جہاں آپ کو لگے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اب ہیٹڈ ڈیبیٹ بن رہی ہے، بحث میں معاملہ جا رہا ہے، لیو دا آرگیومنٹ. It's better to leave the argument, it's better to leave the debate and lose the debate than to lose a person. اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. حضرت خضر نے ظالم بادشاہ کو ڈیل کرنے کے لیے ایگریسو انداز نہیں اپنایا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں خضر خاص علم رکھنے والا، ساتھ میں موسیٰ، واٹ اے کمبینیشن، چلو آ کے ذرا ایک بادشاہ کے اوپر حملہ کر دیں. بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کیا، ایسے ڈیل کیا کہ بادشاہ کو کنفرنٹ بھی نہیں کیا اور لوگوں کا فائدہ بھی کر دیا. آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی میں یہی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو چیز آپ کی اور میرے اختیار میں نہیں ہے کیوں دیوار پر سر مار رہے ہیں اپنا؟ جو آپ کی جورسڈکشن ہے اس کی فکر کریں. اس وقت آپ اور میں کہیں کہ ہم ٹرمپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف آواز اٹھائیے نا. ٹرمپ کے خلاف آواز اٹھانا تو بڑا آسان ہے، پاکستان کے پولیٹیشنز کے خلاف آواز اٹھانا تو بڑا ہی آسان ہے. ہاں جہاں ظلم ہوتا ہے ظاہری بات ہے انسان کو آواز اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. اس واقعے سے یہ بھی آپ کو مجھے سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر چانس دے دیں، نرمی کا معاملہ کریں، معاف کر دیں لوگوں کو. ایک سبق اور جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا اس لیے ان سے کوئی چارج نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اکرام اہل العلم گڈ مینرز میں سے آتا ہے. علم والوں کا، امام، مسجد کے امام، مثال کے طور پر اسکالرز، مفتی، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نامناسب الفاظ انہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مسجد کا امام ہونا ہماری نظر میں کوئی بیج آف آنر نہیں سمجھا جاتا. آج بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، آپ کہیں مسجد کا امام ہے. 3 دفعہ آپ کو دیکھیں گے سر سے پاؤں تک. اچھا بس، اور کیا مطلب؟ اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے علم والوں کا اکرام کرنے کو کہا ہے. اور جو مسجد کا امام ہوتا ہے بہرحال وہ ہم سے علم میں آگے. ہم جس طرح کے ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، اگر یہ مسجدوں میں امام نہ ہوتے تو آپ کا خیال ہے مسجد سے اذان کی آواز آتی؟ ہمارے مرد پہنچتے مسجد میں اذان دینے کے لیے، جن کو اپنے کاروباروں سے ہی فرصت نہیں ملتی، جن کو اپنے جاب اور اپنی پڑھائیوں سے فرصت نہیں ملتی ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ اہل علم کا اکرام کیا جائے. پھر اگلا یہ ہے کہ ایز اے لرنر، شاگرد کے طور پر صبر کی کوالٹی کو تھام لیجئے. اگر زندگی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو صبر کیجئے، بی پیشنٹ. جو اب اسکالرز کے ساتھ صبر کا معاملہ نہیں رکھتا وہ بہت بہتر اپرچونٹیز کو کھو دیتا ہے. ایک اور چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ، جو تیسرا واقعہ آیا اس سے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اگر ہم نیک ہوں گے تو پیچھے ہمارے بچوں کی اللہ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، اس لیے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا استحباب العناب اولاد الصالحین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پیچھے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار نہ ہوں تو اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیں. اللہ خود بندوں کو ان کی حفاظت کا ذمہ دے دے گا. اسی طرح سے اس کہانی سے پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے، اکرام الضیف واجب، مہمان کا اکرام، اس کی عزت
اس کو وقت دینا اور اس کی ضیافت کرنا یہ واجب ہے اور بہترین اخلاق کا حصہ ہے. اور یہ بھی کہ اولاد کا امپیکٹ ماں باپ کے اوپر بھی آتا ہے. ماں باپ کا امپیکٹ اولاد پر آتا ہے, یہ تو ہمیں یاد رہتا ہے. جب بھی ہم نے بات کی سیٹ این ایگزامپل, لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی اولاد گناہوں میں ہے, یہ کمبینیشن بہت دیر تک نہیں چلتا. یہ ایک نہ ایک طرف ٹلٹ کرتا ہے معاملہ. اگر ماں بہت نیک ہے, اولاد گناہوں میں ہے, تو ایک وقت آئے گا یا تو اولاد ماں کی سائڈ پر آ جائے گی, ماں باپ کی سائڈ پر, یا ماں باپ اولاد کی سائڈ پر چلے جائیں گے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور یہ ان واقعات سے پتہ چل رہا ہے. صرف اس کی فکر نہ کریں کہ مجھے اگزامپل سیٹ کرنی ہے اور اولاد کو بھول گئے. یہ کام ساتھ ساتھ ہوں گے, سائملٹینیسلی ہوں گے. خود بھی اللہ سے جڑا جائے گا, اولاد کو بھی اللہ سے جوڑا جائے گا, اس لیے کہ اولاد کے اعمال کا امپیکٹ بھی والدین کے اوپر آتا ہے. اور ایک آخری سبق جو اس سے ملتا ہے, بڑوں کی کمپنی اڈاپٹ کرنی چاہیے. آج کل بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ بچوں سے کہیں کہ ہم فلاں جگہ رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں, بچے کہتے ہیں وہاں میری عمر کا کوئی بھی نہیں ہے, میں کیا کروں گی, میں بور ہوں گی. اماں ابا کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں گھر کے بزرگ آئے ہیں, کوئی چاچا, کوئی دادا, کوئی پھپھا, باہر آ کے بیٹھو. بچے کہتے ہیں ہم کیوں آ کے بیٹھیں, ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنی آتی. اگر آپ کو بات نہیں بھی کرنی آتی, شٹ یور ماؤتھ اینڈ سٹ. سنے بڑے کیا بات کر رہے ہیں. اور کیسے سیکھتا ہے انسان, ایسے ہی سیکھتا ہے نا. بڑوں کی محفل میں بیٹھنا ادب کے ساتھ اور سیکھنے کے لیے بیٹھنا, یہ اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے. اور یہاں بڑا کون ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ قرآن نے بتایا. قرآن کیا بتا رہا ہے, بڑا کون ہے یہاں پہ؟ حضرت خضر کی تو عمر نہیں آئی, کیا پتا وہ حضرت موسیٰ کے برابر ہوتے. نہیں, یہاں پر ایک عمر میں بڑا انسان موسیٰ علیہ السلام تھے, یوشع بن نون کے لیے. سمپل. وہ آپ سوچتے رہیں, وہ تو آپ پھر ازیوم کر رہے ہیں. بٹ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے, کیوں نہیں لے کے گئے؟ چھوٹے کو ساتھ لے کے گئے سکھانے کے لیے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو اور مجھے؟ یہ جو ہمارے بچوں میں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم بڑوں میں آ کے نہیں بیٹھیں گے, ہم کیوں باہر آتے, بھئی خالہ آئی ہوئی تھی باتیں کر رہے تھے, ہم کیا کرتے آ کے. آپ آ کے بیٹھیں. اگر آپ کو بات نہیں کرنی آتی تو چپ کر کے بیٹھیں, اور اگر آپ کو بات کرنی ہے تو سلیقہ سیکھیے. جب ہم بڑوں میں بچوں کو بٹھائیں گے نہیں, مینرز کہاں سے آئیں گے ان کو؟ اور جب وہ بیٹھتے نہیں ہیں بڑوں میں آ کے, جب کبھی وہ بڑوں کی محفل میں آتے ہیں تو وہ بڑوں کو ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ نہ انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ساتھ سے کیسے بات کرتے ہیں, آپ بڑوں سے کیسے بات کرتی ہیں, نہ وہ خدا کے بیٹھے کہ وہ آبزرو کرتے کہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے, نہ آپ کو سکھانے کا موقع ملا ان کو کہ بیٹا تم نے ایسے بات کی تھی, یہ مناسب نہیں تھا. انٹریکشن ہوگا بڑوں کے ساتھ تو ادب اور سلیقہ اور تہذیب سیکھیں گے. تو یہ چند بہت کم میں نے آپ کے سامنے جو ہے سبق رکھے ہیں, ورنہ اس کہانی میں بہت سے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو موقع دے کہ آپ لوگ قرآن کے سامنے بیٹھیں اور اس کہانی کے اور اسباق جو ہیں اس کو ایکسپلور کریں. تو یہ تیسری کہانی تھی سورۃ الکہف کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے بہت سے خزانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کھولے اور ہمارے لیے بھی کھولے. اب الحمدللہ یہاں پر اس مقام پر یہ 6th حصہ جو ہے یہ سورۃ الکہف کا مکمل ہو گیا, اور 7th حصہ سورۃ الکہف کا شروع ہو رہا ہے. اگین جو آپ کو فارمیٹ بتایا تھا, ٹوٹل 8 پارٹس ہیں سورۃ الکہف کے. پہلا خطبہ, دوسرا کہانی, تیسرا خطبہ, چوتھی کہانی, پانچواں ایک لمبا خطبہ, اینڈ دین 6th and 7th اگین کہانی, اور پھر 8th کیا ہوگا؟ خطبہ ہوگا. تو اب ہم 7th پورشن اللہ کی رحمت سے الحمدللہ شروع کر رہے ہیں. جو پہلی کہانی تھی اصحاب کہف کی, اس میں دین کی آزمائش کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں سبق دیا گیا تھا. جو دوسری کہانی تھی باغ والے کی, اس میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے مال کی آزمائش کو ہینڈل کیا جاتا ہے. جو تیسری کہانی ابھی ہم نے پڑھی, اس میں علم اور ادب کی آزمائش تھی کہ کس طرح سے علم اور ادب حاصل کیا جاتا ہے, کن ایٹیکیٹس کے ساتھ, کون سی کریکٹرسٹکس, کون سی ٹریٹس انسان میں ہوں تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے بہترین انسان بن سکتا ہے. ابھی جو چوتھی کہانی آ رہی ہے یہ ہے سٹیٹس کی, طاقت کی, پاور کی آزمائش کی کہانی. اب دیکھیں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ انسان کو عمل پر لے آتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے, قرآن
اصل میں ہدایت کی کتاب ہے اور یہ انسان کو عمل پر لے آتا ہے. اسی عمل کا ایک حصہ کیا آپ کا اور میرا تھاٹ پروسیس بھی ہے؟ قرآن عمل پہ لانے سے بھی پہلے آپ کی اور میرے تھاٹ پروسیس کو ٹریگر کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ شیر کو دیکھ کے پہلے بھاگتی ہیں اور بعد میں سوچتی ہیں کہ شیر آ گیا، یا پہلے سوچتی ہیں شیر کو دیکھ کے فوراً انسٹنٹینیسلی شیر ہے مجھے کہا جائے گا بھاگو، پہلے سوچتی ہیں نا. قرآن کا بھی یہ مزاج اور یہ سٹیپ ہے، تدبر کے اندر یہ سٹیپ آتا ہے کہ قرآن پڑھ کے آپ پہلا جو سٹیپ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے قرآن آپ کی عقل کو، آپ کی انٹلیکٹ کو، آپ کے تھاٹ پروسیس کو ٹریگر کرتا ہے. اس کے بعد آپ پریکاشنری میجر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ عمل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور قرآن کیا کرتا ہے، بعض اوقات قرآن وہی ریالٹیز جو سب جانتے ہیں انہیں کو بار بار مینشن کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت پرومیننٹ ریالٹی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین سے پودوں کو نکالا. کس کو نہیں پتا کہ پودے زمین سے نکلتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے آسمان سے نکلتے ہیں پودے، یا صرف مسلمانوں کو پتا ہے کہ ویجیٹیشن زمین سے نکلتی ہے؟ یہ ریالٹی ایسی ہے جو مسلمانوں کے پاس صرف علم ہے، یہ ورلڈ وائڈ ریالٹی ہے. پودے زمین سے نکلتے ہیں، نہ دیواروں سے نکلیں گے اور نہ آسمانوں سے نکلیں گے ان جنرل. صحیح، یہی قرآن میں لکھا ہے. تو پھر قرآن نے خاص بات کیا بتائی؟ قرآن نے کیا تھاٹ پروسیس ٹریگر کیا یہ بتا کے کہ ہم نے زمین سے نباتات اگائیں؟ قرآن نے آپ کے تھاٹ پروسیس کو ہلایا. جیسے زمین سے نباتات نکلتی ہیں ایسے تم قیامت کے دن زمین سے نکلو گے. قرآن نے اسی ریالٹی کو ریمائنڈر بنا دیا. سمجھ آئی؟ بات ایک ہی تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن قرآن نے اس کو ریالٹی کی جگہ ریمائنڈر بنا دیا کہ صحیح ہے، سبھی کو پتا ہے کہ پودے نکلتے ہیں، تم اس سے آگے بڑھ کے سوچو گے. یہ تم کو ایک تشبیہ دے گا یہ سوچنا، جس طرح یہ پودا نکل رہا ہے، وہ جو چھوٹا سا بیج تھا اور اس سے اتنا بڑا پودا نکل آیا، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جب ہم ایشز بن جائیں گے، وی ول بی لیس دین اے سیڈ، تو ہم پورا انسان بن کے کھڑے ہو جائیں گے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی. جب اتنے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بن سکتا ہے، تو جب تم جو ہو وہ ڈیکمپوز ہو کے سیڈ سے بھی کم رہ جاؤ گے، اللہ تب بھی تم کو دوبارہ سے ریزریکٹ کر سکتا ہے. یہ ہے اللہ کی شان اور یہ ہے اللہ کا کلام. اللہ جب کہانی سناتا ہے تو جسٹ فار دا سیک آف کہانی نہیں سنا رہا ہوتا. اللہ بہت کچھ دماغ میں ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب تک دماغ میں ہل جل نہیں ہوگی، وہ جیسے کچھ دن پہلے آپ کو ایک جملہ میں نے کوٹ کیا تھا اور آپ ہی میں سے ایک لسنر نے یہ جملہ بولا تھا کہ سورہ کہف سننے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے میرے دماغ کا فرنیچر ہل رہا ہے. اور مجھے وہ بات اتنی پیاری لگی تھی، مجھے اسی سے یہ بات ذہن میں آئی کہ حقیقت ہے کہ یہ دماغ کا فرنیچر ہلنا پرائمری سٹیپ ہے، اس کے بعد آپ عمل پر دوڑتے ہیں. اس لیے کہ جب دماغ آپ کو خوف دلائے گا آخرت کا، موت کا، جہنم کا، حساب کتاب کا، صراط کا، جب بھی تو آپ عمل پر دوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی کہانیاں سنائی ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ذہن، دل تھوڑا سا اندر سے ہلے. زمین بھی جب ہلتی ہے تب پودا باہر آتا ہے. زمین کی لیئرز کو پھاڑ کے باہر آتا ہے نا، تو وہ موومنٹ پہلے زمین کے اندر ہوتی ہے، پھر ویژولی پودا آپ کو سیڈلنگ کی شکل میں نظر آتا ہے. وہ جو دل و دماغ اندر سے ہلے گا اس کا ویژول امپیکٹ آپ کے عمل میں نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اب اس کہانی کے ذریعے ہمیں ایک اور پرسپیکٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن اصل میں جو کتاب ہے وہ ہدایت کی ہے ایبسولوٹلی، بٹ ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے قرآن از اے چینجنگ پرسپیکٹو بک. قرآن آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے. سب کو پتہ ہے مرنا ہے، سب کو پتہ ہے مشکل آتی ہے، سب کو پتہ ہے خوشی خوش کرتی ہے، سب کو پتہ ہے چوٹ ہرٹ کرتی ہے، بٹ ایک مومن کے لیے سارے معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ بظاہر سب ایک جیسا ہوتا ہے، کافر کے لیے بھی اور مومن کے لیے بھی. مومن کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. تو قرآن آپ کا پرسپشن بدلنے والی کتاب ہے. اگر قرآن پڑھ کے میرا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا، اگر قرآن پڑھ کے میرا پرسپشن نہیں ٹھیک ہو رہا، تو مجھے اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے سال سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں.
ہمیں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. کیسے نظر آئے گی؟ آپ کا طریقہ مونوٹنس ہے، وہ آپ کو اپیل نہیں کر رہا ہے. جائیے جا کر کسی سے قرآن کو سنیے، پھر دیکھیے ایک آیت آپ کو اندر سے کیسے ہلا دے گی. میں حقیقت بتا رہی ہوں، جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کا کورس کیا تھا، وہ ایک جملہ میرے دماغ میں ایسا پھنس گیا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے مجھے آتا تھا، اور وہ ایک جملہ یہی تھا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. کوئی بڑی آیت نہیں تھی، کوئی بڑا حکم نہیں تھا، مگر میں جب قرآن سنتی تھی تو میرے ذہن میں، اور مجھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس قرآن سن کر یہی ایک فریز، یہی پہلی آیت مجھے یاد ہوئی تھی اللہ کی رحمت سے. لوگوں کو جو ہے وہ سورہ رحمان یاد ہوتی ہے، لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، لوگوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یاد ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم 2004 میں قرآن کا کورس کیا تھا اور میں قرآن کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، یہ ایک جملہ میرے ذہن کے اندر ایسے لگتا تھا جیسے نقش ہو گیا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اس لیے کہ آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ہم ان نعمتوں کا کتنا مس یوز کرتے ہیں. سوائے شرمندگی کے انسان کو کچھ نہیں آتا. وہ زبان جو ذکر کے لیے دی گئی تھی، وہ زبان جو اللہ کی دعوت کے لیے دی گئی تھی، وہ زبان جو اخلاق بہترین اپنانے کے لیے دی گئی تھی، وہ زبان جو اللہ کا کلام پڑھ کر پڑھنے، سمجھنے اور آگے بڑھانے کے لیے دی گئی تھی، ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو اللہ ہی کے دین کے بارے میں شکوک لانے کے لیے اور ڈیویلپ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسی زبان کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو قرآن ہر لمحہ آپ کو اور مجھے جگانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میرا پرسپیکٹیو بدل دے اور اسی ڈائریکشن میں بدلے اللہ جس ڈائریکشن میں آپ چاہتے ہیں، جو حق کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو انبیاء اور صالحین اور شہداء کا راستہ ہے. تو آگے یہ کہانی آ رہی ہے، ذوالقرنین کی کہانی ہے. اور ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ جو ہے وہ دنیا کا تھا، جس نے دنیا کا سفر کیا. اور اس کے لیے آتا ہے کہ اپنے وقت کے جو بھی نون ٹائمز کی جگہیں تھیں اس میں اس نے اپنے کنگڈم کو خوب پھیلایا. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کہانی کے بعد اس کہانی کو لایا جا رہا ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی کہانی میں بھی سفر کا ذکر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور ذوالقرنین کی کہانی میں بھی سفر کا ذکر آتا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہاں کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ کی کہانی مینشن کی؟ اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی نظر میں علم کے لیے سفر کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے علم کے راستے میں جہاد کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھی تھی، جن کو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ کہانی پوچھ کر آؤ. انہوں نے ذوالقرنین کی پوچھی تھی اور اصحاب کہف کی پوچھی تھی. درمیان میں جو دو کہانیاں لائی گئیں، باغ والے کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، یہ تو انہوں نے نہیں پوچھی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود بنی اسرائیلیوں کے یہودیوں کو تھوڑا سا جگانے کے لیے کہ تم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہو، موسیٰ تو تمہارے لیڈر تھے، موسیٰ تو تمہارے رہنما تھے، موسیٰ کو تو تم فالو کرتے تھے. ذوالقرنین کی کہانی میں اتنے سبق نہیں ہیں جتنے تمہارے لیے موسیٰ کی کہانی میں سبق ہیں، اس کو کیوں بھول گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلا دیا. اور ذوالقرنین کی کہانی انہی 3 کہانیوں میں سے ایک تھی جن 3 سوالات کو قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. آیت نمبر 83 قصہ شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین کا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو 2 کہانیاں قریش کے سوال پر بیان کی گئی تھیں اس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین ہی تھے. لیکن آپ دیکھیں اصحاب کہف کی کہانی میں یسألونک آیا تھا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال تو انہوں نے اس پہ بھی کیا تھا، وہاں نہیں آیا تھا یسألونک، یہاں پر آیا ہے یسألونک. کیوں؟ اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ اہل کتاب کو کانشیس کیا جا رہا ہے کہ تم سوال کر رہے ہو ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کا تمہارے بنی اسرائیلوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تم نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟
اس لیے کہ تم اس چیز کا سوال کرتے جس کا علم تمہارے پاس بھی تھا, جس کی انفارمیشن تمہارے پاس بہت زیادہ تھی, تاکہ تم کراس چیک کر سکتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ذوالقرنین کا سوال کیا جس کی کمپلیٹ انفارمیشن تمہارے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو, اہل کتاب کو, جھنجھوڑا ہے کہ ایسا سوال کر رہے ہو جس کی انفارمیشن تمہارے پاس خود بھی نہیں ہے, تو محمد کو کراس چیک کیسے کرو گے, کیسے بتاؤ گے جو محمد بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کی کہ بینیفٹس زیادہ موسیٰ کے قصے میں ہیں. چلیں انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.